نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، آج ہم نے جس عنوان کے بارے میں بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے راہ میں خرچ کرنے کی جتنی زیادہ ترغیب دی ہے، اور میرے خیال میں بہت سارے دوسرے اعمال کے ساتھ اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مومنین کی 2-3 صفات رکھوں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا کیا معیارات ہونے چاہیے. وہ سورہ بقرہ کے شروع میں پہلی 2-3 آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو مومنین ان کی صفات میں سے یہ 3 صفات ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب جب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے جو دیا ہے خرچ کیسے کرنا ہے، 2-3 چیزیں ذرا بنیادی سمجھ لیں. سب سے پہلے جب ہم رزق، ہمارے ذہن میں ایک لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں رزق آتا ہے مال، دولت، جائیداد، زمین. لیکن عقلی دلیل کے لحاظ سے یہ بات سامنے آپ کے رکھوں گا، آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ رزق میں سب سے بڑا رزق کون سا ہے. سب سے بڑا رزق جو ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا رزق دیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کا کچھ نہ کچھ فہم دیا ہے اور اس پر میں عمل کر رہا ہوں. جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم عطا کر دیا، سب سے بڑا رزق اسے دے دیا. باقی چیزیں نیچی ہیں ساری. جب بھی آپ نے رزق کا معیار دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا رزق دیا، تو پہلا بنیادی بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ مجھے اللہ نے دین کا فہم کتنا عطا کیا ہے اور میں اس پر عمل کتنا کر رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں کٹھی دیکھنی ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھنی. سب سے بڑا رزق اللہ کے دین کا فہم اور اس پر عمل. دوسری بات، یہ پہلی سٹیج ہے، دوسری جگہ مال اگر آپ کے پاس ہو بھی نا، یہ اب چیز جو میں بتانے لگا ہوں نا، یہ مال سے خرید نہیں سکیں گے آپ. کہتے ہیں حدیث کا مفہوم کہ نیک بیوی جس کو مل گئی اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، وہ آدھے کی فکر کر. آج ہر دوسرے بندے کی یہ کہانی ہے، وہ کہتا ہوں گھر جاتا ہوں یار بیوی کے گلے شکوے نہیں ختم ہوتے. رزق میں بیوی بہت بڑا رزق ہے، نیک بیوی، کہ جب آپ تھکے ماندے باہر سے گھر جائیں اور آپ اپنی پریشانی، اپنے معاملات اس عورت کے سامنے رکھیں تو وہ کہے اللہ رازق ہے، فکر نہیں کرنا. وہ آپ کو تسلی دینے والی بن جائے، نیک اور صالح ہو، گلے شکوے کرنے والی نہ ہو، تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے دوسری سے تو بہت بڑا رزق دے دیا. اور یہ ایسا رزق ہے، یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا ہمیں. گھر گھر کی کہانی ہے. حاجی صاحب داڑھی بھی رکھی ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تہجد بھی پڑھی ہے، بیوی کنٹرول میں نہیں ہے، بیوی ڈاڑھی ہو گئی ہے. تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ پہلے دین کا، ایمان کا رزق عطا فرمائے، اور دنیاوی معاملات میں بیوی نیک اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تیسرا رزق کی جو وہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے. آج ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو، لوگوں کا پیسہ، جائیداد، زمینیں بہت ہیں، اس عورت اور اس اولاد نے جو ہی جوان ہوئی ہے اس باپ کو رسوا کر دیا.
ساری جائیداد سارا مال باپ کی زندگی میں یا اس کے فوت ہونے کے بعد ہر چیز ختم کر دے. کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اگر نیک اولاد ہو تو مال اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ خود ہی کما لے گی. اور اگر اولاد آپ کی بری نکل آئی ہے تو مال اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس نے برباد کرنا ہی کرنا. نیک اولاد ہے تو خود ہی کما لے گی, بد ہے تو اس نے اڑا دینا. تو پھر آپ کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ اللہ سے انبیاء نے بھی نیک اولاد کی دعا کی. چوتھی سٹیج, یہ چیزیں آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے. دین کا فہم عمل پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. نیک بیوی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. نیک اولاد پیسے سے نہیں بنائی جا سکتی. چوتھی چیز, ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جسم اگر صحت مند دیا نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. میرے پاس ڈھیروں پیسے بھی آ جائیں, مختلف اقسام کے کھانے بھی میرے سامنے لگ جائیں, لیکن مجھے کھانے ہی اگر نصیب نہ ہو تو اس پیسے کو میں نے کیا کرنا؟ کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو کوئی اور ہیپیٹائٹس ہو گیا, کسی کو ڈاکٹر نے منع کر دیا یہ نعمتیں کھانی ہی نہیں ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر رزق مال کی شکل میں دے رہا ہے تو اس کو کھانا بھی نصیب کرے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, زیادہ اکثریت مال والوں کی وہ جو ہے جو سامنے پڑی نعمتیں ہیں لیکن کھا نہیں سکتے. کیا پیسے سے صحت خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں. اور اگلی سٹیج پھر مال آتا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا نمبر 5واں آ رہا ہے. ہم نے اس 5ویں نمبر کو پہلے نمبر پر لانے کی کوئی باقی ہر جگہ ہم کہتے ہیں نہ ملے کوئی بات نہیں. تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے اللہ دین کا صحیح فہم عطا کر دے اور با عمل جو نا علم عطا فرما. نیک بیوی عطا کر دے, نیک اولاد دے دے, صحت دے دے, اور اس کے ساتھ مال بھی دے دے, اور وہ مال جو اس کی اطاعت کے جیسے اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق خرچ کر سکے. اب اس مال کو جو اللہ نے دیا خرچ کیسے کرنا ہے وہ اگلی بات ہم کریں. غور کریں ذرا اس بات کو, اگر ہم سمجھ جائیں نا تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو. کبھی کسی بندے نے اس کو مثال سے ایسے سمجھ لیں کہ میرے پاس اگر میں کسی کو 10 روپے دوں اور اس کو کہوں یا میری طرف سے کسی بندے کو دے دینا, تو جو دینے والا ہے وہ میرا آسان مند ہوگا یا وہ کہے گا 10 روپے کا مالک میں بن گیا ہوں. رب میں کیا کہہ رہا ہے قرآن میں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے. ایسی مثال کبھی سنی ہے؟ دے بھی رب اور کہے کہ میرے دیے میں سے دینا تمہارا کیا کام ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ میرا ہو, میں دوں, پھر مجھے تکبر بھی آئے, مجھ میں جو ہے میں بنوں بھائی میں میاں صاحب ہوں, میں چوہل صاحب ہوں, میں رانا صاحب ہوں, میں کیا ہوں. میری عقل میں کیا ہو گیا, میرا رزق جس کا میں امانت دار صرف بنایا گیا ہوں, مالک نہیں ہوں. رب کہہ رہا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں, میرے رزق میں سے مجھے ہی لوٹا دو. تو میں کہتا اچھا سوچتا ہوں دیتا ہوں کہ نہیں دیتا. اگر دنیا میں کسی کو دے دوں اور اس کو کہوں کہ یار یہ 10 روپے دیے نا, یار اس میں 5 یا 2 روپے مجھے دے دو, وہ کہے گا چوہی صاحب مال ہی آپ کیا, آپ سارے کا سارا ہی لے لیں. اور جب رب کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو دیتے ہوئے کہتا ہوں میں دے رہا ہوں. یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے, تمہارا نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ کہ جو مال میں خرچ کروں میرا ہے ہی نہیں, جس کا تھا اس کا ہی حکم ہے کہ مجھے تھوڑا سا دے دو. تو پھر میرا کیا کمال ہوا؟ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی ہے, وہ خود ہی مال دیتا ہے اور خود ہی کہتا ہے چل یار تھوڑا سا یہ میرے بندوں کو دے دے, یہ ایسی ہے جیسے تو مجھے لٹا رہا ہے. تیسری بات قرآن میں پھر فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لکم. بڑی بات اللہ تعالیٰ, اگر تم اللہ کو قرضہ دو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. کیسا رب ہمارا رحیم ہے, کریم ہے, مال خود دیتا ہے,
کہتا ہے میرے بندوں کو دو، تو ایسے جیسے مجھے قرضہ دے رہا ہے، میں کئی گنا کر کے تجھے لوٹاؤں گا. کیسی اس کی شان ہے. کوئی ایسی مثال مخلوقات میں سے آپ کو ملے گی جو کہے کہ میں تجھے دیتا ہوں، یار یہ جو تو مجھے دے رہا ہے نا ادھار کر کے دے دے، میں اس کو کئی گنا کر کے تجھے پھر واپس کروں گا. ایسا سخی کبھی دیکھا آپ نے؟ جو لفظ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ مجھے قرض دے، تو قرض اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرض جب ہوتا ہے اس کو لوٹانا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے لوٹاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پھر قرآن میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل الحبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، اس دانے کی 7 بالیاں ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. کتنا بن گیا؟ 1 روپیہ 700 گنا. پوری دنیا میں پھر کے دیکھ لیں کتنا پروفٹ ریشو کوئی آپ کو آفر کرتا ہے. اور پھر آگے کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے زیادہ بھی بڑھا دے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور جاننے والا کہ تم اس کے راہ میں کیا دے رہے. یہ مسئلے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ہمیں رب کی شان بتا رہی ہے. تو کہہ رہا ہے مجھے میرے بندوں پر خرچ کر رہے ہو، مجھے قرضہ دے رہے ہو، میرے رزق میں سے تم دے رہے ہو، اور جب دو گے تو 1 روپیہ دو گے تو 10 سے لے کر 700 سے اس سے بھی زیادہ، جیسے اس کی شان، اس کے فضل، اس کی رحمت کے لائق ہے اس کے مطابق دے گا. یہ 700 بھی ہمیں صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے، یہ ہمارا 700 نہیں ہے. 1 روپے کے تو 700 ہے، اللہ کی گنتی اس سے بہت بڑی ہے. کوئی مخلوقات میں یہ مثال ملے گی دے بھی خود اور کہے یار مجھے دے رہے ہو، قرضہ ہی دے رہے ہو، اور قرضہ بھی پھر میں لوٹاؤں گا تو پتہ نہیں اس کا حساب ہی نہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کتنی بڑی چیز. تو یہ چند چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے کا کیا چیز ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تم مجھے قرض دے رہے ہو اور اس پیسے بڑھا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن میں بتا تو دیا کہ تم میری راہ میں دو گے تو ایسے ایسے تمہیں لٹاؤں گا. اب ہم نے دیکھنا ہے جو مومن ہوتے ہیں نا ان کی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی صفات کون کون سی ہوتی ہیں، اور دیکھنا ہے کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں. جب بھی میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں پہلی صفت مومن کی الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. یہ مومن کی صفت ہے. تو کیا جب میرے پاس مال ہوتا میں خرچ کرتا ہوں، کیا اگر تنگی آ جائے تو اس وقت بھی خرچ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، یا کہتا ہوں ٹھیک ہے آئے گا تو دے دوں گا، نہیں آئے گا تو نہ. یہ بات، یہ نظریہ ہی غلط ہے. مومن کی یہ صفت ہے اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، اچھے حالات ہوں زیادہ دیتا ہے، برے حالات ہوں چاہے تھوڑا دیتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے، خرچ کرنا بند نہیں کرتا. کیا یہ صفت ہم میں موجود ہے؟ کبھی حالات اچھے آ جاتے ہیں کبھی برے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دنوں کو بدلتا ہے. تو کیا اچھے حالات اور برے حالات میں میں کئی برے حالات میں اللہ کے راہ میں دینا بند تو نہیں کرتا؟ اگر کر رہا ہوں تو میں اپنی اصلاح کروں. دوسری مومن کی صفت قرآن میں بتائی ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ مومن کی صفت ہے جب وہ کسی کو دیتا ہے نا تو اس وجہ سے نہیں دیتا وہ اس کی مدد کر دوں کل کو میرے کام آئے گا. کیا جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں دیتے وقت میرے ذہن میں یہ بات تو نہیں ہوتی، یا احسان کرنا تو نہیں ہوتا یار اس پر دوں پتہ لگے جی چوہے صاحب نے یہ اللہ کے راہ میں اس غریب آدمی کو دیا.
یا یہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہوں، میرے کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے کام ہی کر دیا کرے گا. اگر میرے ذہن میں یہ نظریہ ہے تو اللہ کی راہ میں دینے والا مومن کی یہ صفت نہیں. وہ بغیر احسان کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مفاد کے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے. تیسری صفت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. تیسری صفت مومن کی یہ ہے کہ جب وہ جو بھی اللہ نے اسے دیا ہے اور جو بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے. جب یہ قرآن کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بتا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر نیک کام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ریاکاری تو نہ آ جائے، کہیں دکھلاوا نہ آ جائے، کہیں دنیا داری کے کوئی معاملات نہ آ جائے. وہ بالکل صحیح نیت اور صحیح طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مومن جو ہوتا ہے اس کی اندر ایک خوف ہوتا ہے یار کہیں کہ میرا یہ صدقات اور یہ جو اللہ کی راہ میں دینا کہیں ضائع نہ ہوتا. کیا جب میں اللہ کی مخلوق کو دیتا ہوں تو میرے اندر خوف ہوتا ہے یا تکبر اور دکھلاوا ہوتا ہے؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اگر اندر میں ڈر رہا ہوں، عاجزی آ رہی ہے کہ یار اللہ نے دیا تھا، میرا کمال کوئی نہیں، میں نے جو دیا ہے اس کو یا اللہ تو قبول کر، یا میں جو کہتا ہوں ہاں جی میں، ایسے سینہ میرا چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے دیا جی، میں نے دیا جی، یہ میں کرتا ہی بندہ اس دنیا سے تو نہیں چلا گیا. تو مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ڈر اور خوف غالب ہوتا ہے، تکبر اور دکھلاوا نہیں ہوتا اس میں. چوتھی چیز تو قرآن میں پھر وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. کہ جو دیہاتی تھے نا، جن کمزور ایمان تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کوئی تاوان یا بوجھ ڈال دیا، نہ خرچ کریں گے تو یار کیا ہوگا، کہیں گے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بڑی سینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، اچھا یار دے ہی دیں، اب کیا کریں. دنیا داری والے کہیں گے جی چوئی صاحب اتنا مال تھا دے ہی نہیں رہے، تو یار نہ دوں گا ناک نہیں رہنی. چلو یار کیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہوں یا دے کر خوشی اور ساتھ خوف کا عنصر ہوتا ہے کہ یا اللہ تجھے قبول کر. چار صفات چیک کر لیں جب بھی آپ چاہے 1 روپیہ دیں، ہزاروں دیں، لاکھوں دیں، کیا میرے اندر یہ مومنین کی صفات ہیں یا نہیں. پھر دوہراؤ، تنگی اور خوشحالی تھوڑا ہو زیادہ ہو اللہ کے راہ میں دینا بند نہیں کرتے، اور جب بھی دیتے ہیں احسان جتلانے کے لیے اور دکھلاوے کے لیے نہیں دیتے. اور جو بھی اللہ نے انہیں دیا ہے اور جو بھی وہ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں ان کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوا نہ آ جائے. اور چوتھی چیز، جب بھی وہ دیتے ہیں ان کے اندر تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہ کچھ تیری مخلوق کا بھلا کر دوں. خوشی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے اللہ کے راہ میں دینے کا، اس کو بوجھ یا تنگی محسوس نہیں کرتے. اب یہ 4 صفات آپ دیکھ لیں ہمارے اندر ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کریں، ہر بندہ اپنی جگہ، اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اب اگلی بات ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا بھی دیا کہ تم کیسے خرچ کرو گے تو میں تمہیں لٹاؤں گا کیسے. پھر قرآن میں مومنین کی صفات بھی بتا دی کہ ایسے ایسے وہ خرچ کرتے ہیں. اب ہم نے اپنے رویے چیک کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تنقید نہیں سمجھی گا، میں بھی اس میں شامل ہوں. دیکھنا ہے کہ کیا کہ یہ خرابیاں ہم میں تو نہیں ہیں. پہلی چیز، جب بھی میں کسی بندے کو کسی کی ہیلپ کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، تو کبھی یا میرے رویے میں، میرے زبان میں، میرے عمل میں
یہ چیز تو نہیں آتی میں جتلاتا ہوں، یار میں تیری فلانے ٹائم مدد کی تھی سی یار، لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کو جتلاتا ہوں، تجھے پتہ نا فلاں وقت تیرے حالات کیا تھے، میں نے تیری مدد کی تھی، لوگوں کو بتاتا ہے۔ جی اب غریب آدمی سی جی، یہ بیچارے کو کھان نہیں سی ہے، میں نہیں دیتا، میں نے اس کی یہ مدد کی، میں نے اس کو اسکول کی فیس دی، میں نے اس کی کالج کی فیس دی، میں نے اس کے گھر راشن ڈالا، میں نے اس کی بہن کی شادی تھی یہ دیا، میں نے ایسا کیا، آج یہ جس جگہ پہ ہے نا میری وجہ سے ہے، میں نے فلاں وقت اس کی مدد کی تھی۔ کیا یہ رویہ ہمیں معاشرے میں مل نہیں رہا؟ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ بندہ یہ جس پوزیشن پہ ہے نا، اگر وہ تھوڑے حالات اس کے بہتر ہو جائے، یہ جو آج جس جگہ کھڑا نا میں نے کیا، میں نے اس کو فلانے بندے سے ملایا، فلاں بندے سے ملایا، فلاں بندے سے ملایا، آج جس جگہ نا میں نے کی۔ اگر یہ رویہ ہے تو دوسرا رویہ، اگر میں کسی کی مدد کی ہے، تھوڑی کی ہے، زیادہ کی ہے، کیا مدد سے پہلے جو میرا اس کے ساتھ رویہ تھا، مدد کرنے کے بعد رویہ بدلا تو نہیں ہے؟ کیسے کہ مدد کرنے سے پہلے میں اسے کام کہتے ہوئے جھجکتا تھا، لیکن جب مدد کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں یار اب یہ میرا کام کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے سبزی لے آتے ہو مارکیٹ، یار شہر چل رہا ہے نا، میرا فلانا کام کرے گا، یار وہ فلانی جگہ گیا نا تو میرا یار یہ کام کرے گا، اور یار یہ اتنے سے پیسے دے دی میں تجھے دے دوں گا۔ اگر میں اس کی مدد کرنے کے بعد اس کو استعمال کر رہا ہوں، اس کو کوئی نہ کوئی اس کو پھٹیک ڈالی ہوئی ہے میں نے، تو سمجھے میرے اندر ریاکاری تھی، میں جو دیا اس کو وصول کرتا ہوں۔ تیسری، اگر میں نے اسے مال دے دی ہے تو میرا ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے، مال دینے کے بعد کام چل گیا نا تیرا، وہ ضرورت ہے مجھے بتائی، میں اسے بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں، یار اور بھی چیز کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں، اپنی طرف سے میں بڑی نیکی کر رہا ہوں، میں بڑا جناب وہ سخی بن گیا ہوں، اس کے گھر اگر گیا ہوں تو گھر کے ایسے ٹیلی فون پہ کیا حال چل ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، اچھا، اور یار جو میں نے پیسے دیے تھے کام چل گیا، اور ضرورت ہے مجھے بتانا، میں اپنی طرف سے بڑی نیکی سے فون کر رہا ہوں، میں اس کو شرمندہ کر رہا ہوں۔ صحیح طریقہ یہ کہ جس کی مدد کرے اس کا سامنا کرنا چھوڑ دیں، کیوں؟ جب بھی وہ آپ کے سامنے گا آپ زبان سے کچھ نہیں بولیں گے، ہاتھ کچھ نہیں بولیں گے، اس کی نظریں بولیں گی کہ اس کی نظریں آپ کے سامنے نیچی ہیں۔ کبھی میں نے یہ سوچا کہ یار وہ سامنے اس کی نظریں دیکھوں، جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے جو میں نے مدد کی اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، اگر اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں تو سمجھے میں اس کو جو نا اس کو آزمائش میں ڈال رہا ہوں۔ جس کی مدد کرے کوشش کریں اس سے رابطہ کم سے کم کر دیں، اس سوچ کے ساتھ کہیں یار وہ شرمندہ نہ ہو رہا ہو، زبان سے کچھ نہ کہوں، میں بھی کچھ بھی زبان سے نہ کہوں، لیکن اس کے اندر جو ہے یار اس نے میری مدد کی۔ اس کے بعد کیا جب میں اس کی مدد نہیں کی تھی اس وقت اس سے میرا میل ملاپ اور مدد کرنے کے بعد میل ملاپ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ اگر زیادہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں تو سمجھے میں اگر ذہن میں نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ذہن کے پچھلے خانے میں میرے یہی ہے میں نے اس کی مدد کی ہے، ملتے جلتے ہاں جی کیا حال ہے، وہ بندہ شرمندہ ہو رہا ہے، رابطہ کم کرتا ہے، اس سوچ کے ساتھ، اس ڈر اور خوف کے ساتھ یار میں اس سے ملتا ہوں، کئی جو مومنین کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں دے کر ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں کہ یار کہیں ریاکاری اور تکبر نہ آ جائے، اس سوچ کے ساتھ اس بندے کے ساتھ اپنا رابطہ بالکل ختم کر، کوشش کرے کم سے کم، ہاں وہ کر لے علیحدہ بات، لیکن اس کو اوائڈ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، 100 بچوں کی اجتماعی شادی کر رہے ہیں، حاجی صاحب اس دن نئی ویسٹ کوٹ بھی سلواتے ہیں،
خط شت بنوا کر اسٹیج پر بیٹھ کر فوٹو سیشن ہو رہا ہے جی. یہ حاجی صاحب نے الحاج فلاں 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 100 بچیوں کی شادی، چوک میں بینر لگا ہوا ہے. میں ان غریب لوگوں کی تذلیل کر رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں یہ کیڑے مکوڑے تھے، میرے پاس مال تھا، میں نے ان کی شادیاں کی ہیں. اور جی نہیں جی لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینی چاہیے. پتہ چلا جی 100 بچیوں کی شادی کر دی ہے، ترغیب دینی ہے. حاجی صاحب پیچھے ہٹے نا، کسی ایسے بندے کو آگے لگا دیں جس نے دیا بھی نہ، جا یا تو تصویریں کھنچوا لے. پتہ چلتا نا حاجی صاحب کے اندر نیکی کا جذبہ تھا کہ یا سامنے فوٹو سیشن کروانے کا شوق تھا. سب سے بڑی تصویر حاجی صاحب کے اوپر لگی تو باقی عملہ نیچے لگا ہوتا ہے. سب سے بڑی تصویر لگی ہے جی 100 بچیوں کی، 50 بچیوں کی. یہ جی راشن دے رہے ہیں، ادھر راشن دے رہے ہیں، ادھر راشن غریب بندہ لے رہا ہے، ادھر سے تصویر کھینچی جا رہی ہے. غریب بندے کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ غریب بندہ ہے، تاکہ جب وہ لوگوں کے سامنے جو وہ تم بندہ تو حاجی صاحب کو لان لا کے کھائی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو نہ پتہ چلے. ہم تصویریں کھنچواتے ہیں، موویاں کیبل پر چڑھواتے ہیں، اتنے ہزار یہ کام، اتنے لاکھوں یہ کام، رمضان میں اتنے لوگوں کو راشن دے دیا. ان غریبوں کی تصویریں پوسٹروں پر لگا لگا کر ان کی عزت نفس مجروح کر رہا. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اور اس عمل کو بھی چیک کر لیجیے. اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور مدد کی ہے اور وہ بندہ کسی بھی وقت آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ کر لے تو ماشاءاللہ پھر ہماری زبان اور ہاتھ دیکھیں کیسے چلتے ہیں. یار انہیں شرم ہی نہیں آئی، میں فلانے وقت تیری مدد کی تھی، آج میرے سے برا وقت آیا تیری زبان ہی نہیں کھلو رہی. کیا میری زبان کو کبھی تالا لگا؟ وہ رویہ ایک دفعہ میرے ساتھ غلط تو کرے، بلکہ رویہ تو بات پڑے وہ میرے ساتھ تھوڑا سا سلام آگے ہو کے نہ لے. میں کہتا ہوں یار تم سلام نہیں کیتی، دیکھ یار کتنا بے حیا آدمی. یار میں فلاں وقت اس کی مدد کی، راستے گزرتے ہوئے سلام میں پہل ہی نہیں کرتا. کبھی ہم نے غریب لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کی؟ میری تو ایسے گردن میں سریا آیا تو میں کہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آ رہا بندہ اور میں کہتا ہوں وہ مجھے سلام کرے. اور اس کے بعد اگر وہ رویہ ایسا کر لے، کہیں ایسا وقت آ جائے پھر تو میں ڈھول پکڑتا ہوں اور چوکوں میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں اور دیکھو یار غریب بندے ہوں ظالم نہیں یار، انہوں نے تھوڑی سی مدد کر دو. انہوں نے خیر دی امید ہی نہیں ہے. جگہ جگہ اپنی نیکیاں سناتا ہوں اور کہتا ہوں دیکھو یار، اور لوگ بھی مر جاتے اور چوری صاحب غریب ہوتے ہی. مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں نے اگر کسی سے نیکی کی ہے تو میں یہ بھی اس حد تک جاؤں کہ اپنے بیوی بچوں کو نہ بتاؤں، کیونکہ میں نے اپنی قبر میں اکیلے جو نا رب کو میں نے جواب دینا ہے. میں تو خاندان میں بیوی بچوں کو بتاتا ہوں، اس خاندان کا میں نے خرچہ لگایا ہوا ہے، ڈھول پکڑ کر بتاتا ہوں. کیا یہ رویے میرے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے نہیں ہیں؟ آج وہ قبولیت کے درجے پر کیوں نہیں جا رہے؟ اس وجہ سے نہیں جا رہے. کیوں؟ میرے اندر ریاکاری، تکبر ہے. میں اپنی واہ واہ چاہتا ہوں. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 بندوں نے سب سے پہلے دوزخ میں جانا، ان میں سے ایک ہے سخی. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو پکڑو، اس کو جہنم میں پھینکو. یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا مال خرچ کیا. وہ کہے تو نے مال اس لیے خرچ کیا لوگ تجھے کہیں تو سخی ہے. بڑی بات ہے حاجی صاحب نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، اتنے لوگوں کی مدد کی ہے. جن سے کہا تھا انہوں نے وعدہ کر دیا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینکو. اتنا بڑا کام ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے جہنم. اب اس سے اگلی سٹیج ہے کہ اگر مجھے اللہ نے کو مال دے دیا تھا اب میں تقسیم بھی غلط کر رہا ہوں. کیسے؟ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں فقیر پیدا کر رہا ہوں. کیسے؟ میں اگر فرض کیا میں نے اللہ نے توفیق دیا 10,000 روپیہ اللہ کے راہ میں دینا، میں کہتا ہوں 100 200 کر کے 50 بندوں کو دوں گا، ساری عمر وہ فقیر رہیں. جائے کہ میں 10,000 سے ایک بندے کو اس کے پاؤں پر کھڑا کروں گا کہ ایک بندے کو جب میں دے دوں تو دوبارہ وہ مانگنے والا نہ بنے گا. سر روح یہ ہے، دین کی روح یہ کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو اور غریبوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرو. میں کیا کر رہا ہوں؟
20 سال ہو گئے جی، اور فلانی بیوہ کا فلانے بندے کا میں نے خرچہ لگایا ہو، اس کی نسل، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، نسل کا نسل فقیر بنایا، ان کی عزت نفس ہی ختم کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایزی کام آ رہا ہے، 2000 4000 جیب میں آیا کھایا ٹھیک ہے، پھر آگے حج سب ضرورت پہ گی پیسے دے. یہ طریقہ 100% غلط ہے. دین کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. دین کہتا ہے 100 بندے، ایک بندے کی ذمہ داری اٹھا لو. اس کو ریڑھی لگا سکتے ہو، فروٹ لگا سکتے ہو، دکان کر سکتے ہو، تو رکشہ لینا کیا لینا ہے، ایک بندے کو کہو اور اگلی دفعہ وہ ایسے کسی کے در پر مانگنے نہ جائے، بلکہ سال 2 سال ایسا آئے کہ وہ لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دے. دین کا اصل مجاز پیچھے اللہ کا یہ ہے کہ مخلوق کو دینے کا مقصد اصل یہ ہے. آج بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں، بڑے بڑے چوکوں ٹھیکوں پر بکتے کروڑوں روپے میں فقیروں کے، کروڑوں روپے میں. لاہور، اسلام آباد، پنڈی آپ چلے جائیں، بڑے بڑے چوکوں کی بولی لگتی ہے، فقیر بولی لگا رہے ہیں. کروڑوں روپے میں ایک ایک چوک بکتا ہے. جو سب سے مصروف چوک ہوتا ہے اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنے فقیر لا کے بٹھاتے ہیں، اور گاڑی والے 10 روپے 20 روپے 10 روپے 20 روپے، رات کو وہ ہزاروں لاکھوں جیبوں میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. وہ گاڑیوں میں فقیروں کو چوک میں چھوڑ کے جاتے ہیں، رات کو گاڑی آتی ہے فقیروں کو اٹھا کر لے جاتی ہے. یہ آپ کی اور میری غفلت کی وجہ سے اس معاشرے میں فقیر پیدا ہو رہے ہیں. رب کہتا ہے خود کفیل پیدا کرو، فقیر پیدا نہ کرو. میں فقیروں کی فوج پر فوج، نسل در نسل تیار کر رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اس کے بارے میں غور کریں. جتنے آپ کی جتنی جیب اجازت دیتی ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار دیکھیں، ہمسائے دیکھیں، دوست احباب دیکھیں. میں کہتا ہوں ہر بندہ اپنے اس دائرے کو دیکھ لینا، ساری عمر گزر جائے گی، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں بیٹھا ادھر ہوں، میں اسلام آباد جا کے خیرات کر رہا ہوں، میری ناک کے نیچے میرا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، میرا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، میرا دوست بھوکا مر رہا ہے. میں جناب امریکہ یورپ صدقات بھیج رہا ہوں یا کہیں دوسرے شہر میں بھیج رہا ہوں. دین کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. دین کہتا ہے اپنے حلقہ احباب میں دیکھو، اور رات کو جو سفید پوشا ان کو چپ کر کے دے آؤ تاکہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. کیا ہمارے یہ رویے ہیں؟ اور اب جو لوگ یہ خرچ نہیں کرتے، سب سے پہلے زکوٰۃ ہے جو فرض ہے. کیا یہ ذمہ دار طبقہ ادھر ہمارے ارد گرد زیادہ ہے؟ کیا کبھی ہم نے عشر دیا یا پیسے کی جائیداد کی شکل میں جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، جو واجب صدقات ہیں، کیا کبھی میں نے اپنے مال کو پاک کیا؟ اگر نہیں کیا تو کہا قیامت والے دن یہ کنجا سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا جو بار بار اسے ڈسے گا اور کہے گا یہ ہوں میں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال. اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، واجب صدقات نہیں دیں گے، ان کی پیٹھوں پر اور ان کی پیشانیوں پر ان کا مال داغا جائے گا، سکوں کی شکل میں بنا کر گرم کر کر ان کی پیشانیوں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا. یہ لوگ اپنا مال پکڑو. اور جو نفلی صدقات میں کنجوسی کرتے ہیں، کہتے ہیں صبح جب ہوتی ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آج جو بندہ تیرے راہ میں دے اس کے مال میں برکت عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں. اور جو تیرے مال تیرے راستے میں دینے میں آج کنجوسی کرے اس کا مال برباد کر دے. کیا ہم نے روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں؟ نہیں تو فرشتوں کی دعا ہے. جو کنجوسی کرے یار اچھا دے اور ٹوٹے نہیں گئے پیسے، 100 بہانے تلاش کر رہے ہیں، تو فرشتوں کی بد دعا ہے اس کا مال برباد ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے پوچھا کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جو اپنا نہیں دوسروں کے مال کی فکر کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہو سکتا ہے جو اپنا مال چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرے؟ ان کا ہر انسان جو اس نے کھا لیا پی لیا پہن لیا اور اللہ کے راہ میں دے دیا، باقی سارا اس کے وارثوں کا اس کا ہے ہی نہیں. اور جو اس کے وارثوں کا اس کی اسے فکر پڑی ہے، اور اللہ کے راہ میں دے کے جو اس کے کام ہے اس کی اسے فکر نہیں ہے.
کیا وہ بندہ ایسا نہیں اسے اپنے مال کی فکر نہیں ہے, لوگوں کے مال کی فکر پڑی ہے؟ میری آج سانسیں بند ہو گئے, میرا جو بھی مال 1 روپیہ بھی ہے وہ میرا ہے, میں تو چوکی دار ہوں, امانت دار ہوں. کیا پیچھے چل گیا اور پاپا جی نپ کے جلدی کرو حصے دار منڈیاں پاؤ, کدھر گیا میرا مال؟ وہی ہوگا قبر میں کام آنا جو میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہو. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بلاؤں مصیبتوں سے بچا رہوں, آزمائشوں سے بچا رہوں, تو حدیث کا مفہوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں. اور یہ جو ہے نا فرقہ واریت کی بھیڑ مسئلہ چڑھ گیا, کہتے ہیں اصحال ثواب کوئی شے نہیں ہے. میں کہتا ہوں اصحال ثواب ہے کیسے جی؟ اصحال کا کیا مطلب؟ اصحال کا مطلب پہنچنا ثواب, ثواب کا پہنچنا. 3 اصحال ثواب ہیں. جو بندہ علم تھا وہ چھوڑ گیا کتابی شکل میں, کسی شکل میں لوگ پیچھے سے فیض یاب ہو رہے ہیں, اصحال ثواب ہو رہا ہے. کوئی پیچھے پانی لگا گیا, کوئی ایسا کام کر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اصحال ثواب ہو رہا ہے. جو کچھ اللہ کی راہ میں دے گیا اور اس سے پیسے کی شکل میں بھی لوگ کو فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ اصحال ثواب ہو رہا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ بینک میں اکاؤنٹ کھولوں نا, ہے سوٹی بات لیکن بات کو سمجھانے کے لیے صرف, کہ وہ کہتے ہیں جی 5 سال واسطے فکس کراؤ نا, ڈبل کرتا. ہم نے اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے, سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ہے, ایسے اکاؤنٹ کھولنا جب میں مر بھی جاؤں وہ میرے اکاؤنٹ میں منافع لگتا رہے. قبر میں جب بھی مجھے روشنی ملے مجھے پتا چلے میرے اس فائدے سے فلاں بندے میرے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ قبر میں جو روشنی مل رہی ہے اس وجہ سے مل رہی ہے. کیا میں اس دنیا میں کاروبار کے لیے, میں کہتا ہوں میرے 20 سال بعد جب میری اولاد آئے تو یار وہ بھوکی نہ مرے, وہ عزت سے زندگی گزارے. یہ 35 50 60 سال کی زندگی کے لیے تو میں بڑی اپنی عقل اور بڑا دعویٰ کرتا ہوں میں بہت عقل مند ہوں. کیا نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے, اس کے لیے یہاں پہ کوئی بنیاد ڈالی؟ اس کی بنیاد ایک ہی ہے, یہاں پہ لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا شروع کر دیں. غریب دعا زبان سے نہیں دیتا, ادھر سے دیتا ہے, اور جب وہ دعا دیتا ہے نا وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے, اس کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں. اس لیے بھائیو یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے, ہمیں کیسے کرنا چاہیے, مومنین کی صفات کیا ہے اور ہماری رویے, اس کے بارے میں غور کریں, سوچیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ کھولنے ہیں. جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ان اکاؤنٹ میں منافع خود بخود لگ رہا ہو اور مجھے قبر میں پتہ چل رہا ہو کہ ان اکاؤنٹوں کے مجھے منافع قبر میں ملتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ صحیح جس طرح قرآن حدیث میں ہمیں بتایا گیا اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ اس کی راہ میں خرچ کریں. واخر دعوانا الحمدللہ.